صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا، اور تم بڑی رسوائی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ اہل شرک کا سوال تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارے وجود خاک کا حصہ بن جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیونکہ ہڈیاں بہت مدت تک رہتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے ایسی بات کی، باقی وجود تو خاک کا حصہ بن جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، ایسی حالت میں بھی ہم اٹھائے جائیں گے، اور جو ہمارے گزشتہ آباء و اجداد ہیں جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ان کا نام باقی ہے دنیا میں، نہ ان کا کوئی نشان باقی ہے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کی تو ہڈیاں بھی نہیں رہی ہوں گی۔ تو رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کے لہجے میں فرمایا، آپ فرما دیں نعم، تمہاری ہڈیاں ہی کیوں نہ رہ گئی ہوں، اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کی ہڈیاں بھی باقی کیوں نہ ہوں، تم سب کو اللہ پاک اٹھانے پہ قادر ہیں، اٹھائیں گے، اور جس طرح تم شرک پہ ڈٹے ہوئے ہو اور اسی حالت پہ مرو گے، تمہارے بڑے بھی جو اسی حالت پہ مرے ہیں اور اسی طرح کا ان کا سلسلہ رہا ہے، تو تمہیں بڑے رسوا کن طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ اٹھایا تو جائے گا، صرف یہ جواب نہیں کہ اٹھایا جائے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہیں بڑا ذلیل کر کے اٹھایا جائے گا، الیاذ باللہ۔ یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین شریف میں یہ گواہی لائی گئی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء پاک آئے ہیں، رسول اعظام آئے ہیں، اور ان کے جو صحیح ماننے والے لوگ تھے، یعنی اللہ پاک کے نمائندوں کے جو نمائندے تھے، ان کی یہی تعلیم تھی۔ انہوں نے آخرت کی فکر دلائی اور طاعت والی زندگی کی دعوت دی۔ تمام پیغمبروں نے اور پیغمبروں کے جو متبعین تھے انہوں نے بھی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہی والی گواہی جو ہے وہ فرشتوں کی بیان کی گئی ہے کہ فرشتے بھی یہی بات فرما رہے ہیں، اس لیے شروع سے ان کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، توحید کا اقرار ہے، آخرت کی بات ہے اس میں، اور طاعت والی زندگی کا پیغام ہے۔ کامیاب وہی شخص ہے جس نے دنیا میں اللہ پاک کو ایک مانا، تابعداری کی زندگی گزاری، دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر کی، وہ کامیاب ہے، نہ کہ وہ جس نے آخرت بھلا دی، توحید باری تعالیٰ کا پاس نہ رکھا اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ تو یہ جو آیات آئی ہیں ان میں وہی بات ہو رہی ہے کہ مشرک کہتے ہیں آخرت تو ہے ہی نہیں، کیسے اٹھایا جا سکتا ہے سب کو؟ مختلف ادوار میں لوگ آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں رہے، کتنی زندگی پائی، کیا کیا کچھ کیا، مر کھپ گئے، کوئی پتہ نہیں ان کا، کوئی نشان نہیں ان کا، ساروں کو اٹھا لیا جائے گا ایک دن، اس کے بعد حساب لیا جائے گا، جزا و سزا ہوگی، یہ نہیں مانتے ہم۔ تو جواب دیا کہ یہ سب ہوگا، اور اس کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا وقت نہیں چاہیے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ،
بس وہ بلا شک ایک جھڑکی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہ منظر دیکھنا ہے انہوں نے، اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، یہ منظر دیکھیں گے۔ اذا ہم، جب وہ جھڑکی ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کے سب اٹھیں گے، تو جو بھی اٹھے گا وہ دیکھ رہا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور کہیں گے شامت آ گئی ہماری، یہ تو بدلے کا دن ہے، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ ان کی اپنی بات ہو سکتی ہے، اور ھذا یوم الفصل، یہ ان سے کہا جائے گا، یہ فیصلے کا دن ہے، جو کچھ تم دنیا میں لے کے آئے ہو حساب کتاب ہوگا اور فیصلہ ہوگا، یہ یوم الفصل ہے۔ جس دن کو تم نہیں مانتے تھے کہ قیامت کیسے ہو سکتی ہے، احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، حق تعالی ملائکہ سے فرمائیں گے کہ ان کو اکٹھا کرو، جنہوں نے شرک پہ موت پائی تھی، ظلم، اور ان کے جو ہم نوا ہیں انہیں بھی، ازواج جوڑے، یعنی اس حوالے سے جو ان کے نظریاتی اور عملی طور پہ جوڑے تھے انہیں بھی، اور جن کو یہ پوجتے تھے ان کو بھی، ان سب کو اکٹھا کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ پاک کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو بھی عبادت کا حق دیتے تھے، وہ جن کو دیتے تھے۔ وما کانوا یعبدون کے حوالے سے ہم بارہا گفتگو کر چکے ہیں، یا تو وہ ہوں گے جو اپنی پوجا کراتے تھے ان سے، جیسے قرآن شریف نے فرعون کا ذکر کیا ہے، جیسے قرآن شریف نے نمرود کی بات کی ہے، یا وہ شیاطین ہیں، یا وہ مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، جنہوں نے ایسی کوئی ترغیب نہیں دی، ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، ان کی تو بات نہیں ہے، ان کو الگ سے ذکر کیا گیا، قرآن شریف کی آیات میں آیا ہے۔ لیکن ایسے بھی تو ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہاں ہماری پوجا پاٹ کرو، تو ان کی بات ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہوں۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں ذرا دوزخ کا راستہ جو ہے نا وہ دکھلا دو، لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف۔ یہ فرمایا جائے گا فرشتوں سے، وَقِفُوهُمْ، پھر فرمایا جائے گا انہیں ذرا روکو، اِنَّهُمْ مسئولون، ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، اور کون سی بات ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ من جانب اللہ، یہ بات پوچھی جائے گی کیونکہ دنیا میں ان کے بڑے دعوے تھے، آج ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے، ایک دوسرے کا بچاؤ کر لو، ایک دوسرے کو چھڑا لو، آج تو کچھ نہیں ہو رہا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ اس دن اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں گے، سارے پیش کر رہے ہوں گے،
چھڑانے والی بات تو ہے نہیں، ایک دوسرے کے کام آ نہیں رہے، آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں اس طرح کے عقائد، اس طرح کی باتیں اہل شرک کے ہاں بڑی سرگرم ہوتی تھی، ہمیں فلانا چھڑا لے گا، فلانا چھڑا لے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مشرک کہتے تھے اول تو قیامت ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی گئی تو یہ جو اللہ پاک کے پیارے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے؟ اسی دن کام آئیں گے۔ اور سننے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آج کے دور میں بھی بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں تم ہمارا خیال رکھو، ہم اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گے۔ الیاذ باللہ، جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور اپنے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ اگر اللہ پاک نے گرفت کر دی تو میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میرا والد مجھے چھڑا لے گا۔ آپ نے فرمایا اس زوم میں نہ رہنا، آخرت کی تیاری کرنا، اگر اللہ پاک نے گرفت کر دی تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ صحیح حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک الفاظ ہیں، نفی کر دی اس قسم کی جتنی باتیں تھیں اور جتنا ذہن ہے، جتنے عقائد ہیں، ان کی گردن مروڑ کے رکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہاں یہ پوچھا جائے گا وہ دنیا میں جو تم کہتے تھے آج کیوں ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے؟ آج تمہیں کیوں کوئی نہیں چھڑا رہا؟ وہ کون سا پیارا تھا جو میرا شریک تھا اور آج جس نے چھڑانا تھا وہ آج کہاں ہے؟ بلکہ بڑے سے بڑا سرکش بھی آج اپنی گردن خود پیش کر رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، جلال رب العالمین ہے، یہاں زبان نہیں ہلائی جا سکتی۔ وہ دنیا میں ناز تھے اپنے جتھوں پہ، اپنی فوجوں پہ، اپنے حلقوں پہ، اپنی برادری پہ، اپنے ہم نواؤں پہ، آج کوئی کام نہیں آ رہا۔ تو یہ ان سے روک کے پوچھا جائے گا روک کے۔ پہلے فرمایا انہیں جہنم کے راستے پہ لے جاؤ، دکھاؤ انہیں ذرا، ہانک کے لے جاؤ۔ اور دوسرے مقامات پہ آیا بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جکڑا ہوا ہوگا ان کو آگ کی زنجیروں میں۔ تو جب ملائکہ لے جا رہے ہوں گے تو حق تعالی شانہ کی طرف سے فرمان ہوگا انہیں ذرا روکو، ایک بات ان سے پوچھ لی جائے۔ تو یہ بات پوچھی جائے گی، آج کیوں ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے؟ وہ جو تمہارے کام آنے والے تھے، جو دنیا میں تم بڑے دعوے دار تھے، وہ کہاں ہیں؟